الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ عظم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں ثنا۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے قسام سید سروراں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اذا ببرکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد کریم رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے حضور سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق و مالک نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، فرمایا ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی بات نہ مانو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب کے احکامات کو مانو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ پڑھنے والے کو قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو اب یہ نہیں اس طرح آج ہم نے تقسیم بنائی ہوئی ہے، دنیا اور دین کی علیحدہ تقسیم ہے۔ کہا کہ جی یہ دین کا معاملہ ہے تو چلو قرآن پہ عمل کر لیں، اور پھر جب دنیا کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں اب دنیا کا معاملہ ہے، اب دین کی کیا ضرورت۔ فرمایا ایسی بات نہیں، کلمہ پڑھا ہے تو پھر تمہاری دین دنیا سب کچھ اسلام کے تابع ہے۔ تمہارا بول چال کھانا پینا کاروبار کرنا معاملات جتنی بھی چیزیں ہیں جب کلمہ پڑھ لیا ہے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی
مثال اس اونٹ کی طرح ہے کہ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اب جس طرح وہ اونٹ مالک کے تابع ہے کہ وہ جدھر چاہے اس کو گھما کے لے جائے، جتنا چاہے اس کے اوپر وزن لا دے، جب چاہے اس کو کھانا کھلائے، جب چاہے اس کو پانی پلائے، اس کو بولنے کا کوئی حق نہیں۔ تو فرمایا کہ تمہاری ایمان والے کی مثال بھی اسی اونٹ کی طرح ہے، جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر تمہاری مرضی نہیں چلے گی، پھر سب کی سب مرضیاں دین اسلام کی چلے گی۔ پھر تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے کہ جی نہیں یہ دنیا ہے، یہ میرے معاملات ہیں، یہ فلاں ہے۔ فرمایا نہ، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو تب تک تیرے معاملات تھے، تیری دنیا تھی، تیرا سب کچھ تھا۔ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، ایمان تو لے کے آیا، تو اب تیرا کچھ نہیں چلے گا، اب سب کچھ اسلام کا چلے گا۔ اور بندہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی کہ میرا تو کچھ چلے گا نہیں، سارا اسلام کا چلے گا، تو یہ بھی ہماری ایک سوچ ہے، یہ محدود ہے، ہماری عقل جو ہے وہ ناقص ہے، ہمیں اپنے بھلے کا نہیں پتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اسلام کے احکامات کو تسلیم کرو گے تو اسلام تمہیں کوئی نفع، تمہیں کوئی تکلیف اور دکھ نہیں پہنچائے گا، اسلام تجھے بھلائیاں ہی بھلائیاں عطا کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھی تو مسلمان، مسجد سے باہر چلا گیا تو مسلمان نہیں، قرآن پڑھا تو اسلام آ گیا، قرآن سے دور ہوا تو اسلام گیا۔ فرمایا ایسی بات نہیں، تمہارے ہر معاملات میں دین اسلام کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے 80% اپنی زندگی سے دین کو نکال دیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے 90% نکال دیا ہو، لیکن میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں نے دین اسلام کو اپنی زندگی سے 80% نکال دیا ہے۔ 20% ہم مسلمان ہیں، اور وہ بھی مسجد میں، جب کسی فوت کیا جنازے میں جائیں تب مسلمان ہے، جب قرآن کو پڑھا جائے تب مسلمان ہے، باقی معاملات میں ہم نے دین اسلام کو نکال دیا۔ اور یہی سب سے بڑی ہماری زوال کی وجہ بنی کہ جیسے جیسے ہم اسلام سے دور ہوتے گئے، ترقی کرنا تو دور کی بات تھی، ہم تو انسانیت سے بھی گرتے گئے، انسان بھی نہ رہے، اس لیے کہ انسانیت اسلام کے ساتھ آتی ہے۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ بندے کو مکمل کرتا ہے، اور جیسے جیسے بندہ اسلام سے دور ہوتا گیا تو یہ زوال کا شکار ہوتا گیا۔ پھر لاکھ کوشش کرتے ہیں، بڑی بڑی ہمتیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، جی میں بڑا قانون دان ہوں، کوئی پوچھتا ہے کہتا ہے جی میں بڑا سائنسدان ہوں، کوئی پوچھتا ہے جی کہتا ہے میں بڑا جی بولنے والا ہوں، بس میں بولوں گا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، میں قانون بناؤں گا تو خون ریزیاں ختم ہو جائیں گی، ظلم ختم ہو جائے گا، امن آ جائے گا۔ کوئی اٹھتا ہے کہ نہیں نہیں جی میری بات مانو تو پھر خوشحالی آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں تمہاری خوشحالی ہم نے رکھی ہی اسلام میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ظلم کا خاتمہ ہو، ظلم ختم ہو جائے، نقصان دور ہوں، تکلیفیں دور ہوں، مشقات دور ہوں، تو فرمایا کہ تمہارا ان تمام چیزوں کا حل میں خالق نے اسلام میں رکھا ہے، اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اللہ ساری بلائیں دور فرما دے، خوشحالیاں ملیں گی۔ اور تاریخ اگر پڑھی جائے تو تاریخ روشن ہے کہ جس نے بھی اسلام کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے، اللہ نے اس مسلمان کو عزت اور عظمت والی زندگی عطا فرمایا، رتبہ عطا فرمایا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نہ دولت ہوتی ہے، نہ کوئی عہدہ ہوتا ہے، نہ کوئی مال وغیرہ ہوتا ہے، لیکن بد نصیبی یہ ہوتی ہے اور بدبختی یہ ہوتی ہے کہ پھر بھی وہ دنیا کے طلبگار رہتے ہیں، پلے کچھ نہیں ہے، نہ مال نہ دولت نہ کوئی عہدہ، کچھ بھی نہیں ہے، کنگال ہے۔ لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ دل میں حسرتیں ہوتی ہیں دولت کی،
کہ میں امیر بن جاؤں، میں فلاں، کسی کو دیکھا نا کہ وہ دولت مند ہے تو اس کی آنکھیں جاگنے لگتی ہیں کہ میں بس میرے پاس بھی مال آ جائے میں بھی دولت مند بن جاؤں، تو فرمایا کہ وہ پکا دنیا دار ہے، 1 ٹکا بھی اس کے پاس نہ ہو، بالکل کنگال ہو، لیکن دل میں آرزویں بھری ہوئی ہوں کہ میرے پاس دولت ہو، میرے پاس سب کچھ ہو، تو فرمایا کہ وہ پکا دنیا دار ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے کہ دنیا میں مصیبتیں اور آخرت بھی برباد، کچھ پلے نہیں تھا تو دنیا میں بھی مصیبتیں جھیلی، لیکن خواہشاتیں بہت زیادہ تھیں اور ان خواہشات کی وجہ سے آخرت بھی برباد کر دی۔ اور فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی دنیا بھی بڑی خوبصورت گزرتی ہے اور اللہ آخرت میں بھی ان بندوں کو بلند مقام عطا فرماتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے تھے، اکثر آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مالک بن دینار بڑا زاہد ہے، فرمایا لوگوں کی تو اپنی بات ہے، میرے پاس تو دنیا کا کچھ ہی نہیں ہے، میں کس طرح زاہد ہو سکتا ہوں؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت اگر دنیا کا کوئی بڑا زاہد ہے تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہمارا خلیفہ ہے کہ دنیا ہاتھ جوڑ کر اس کے دروازے کے اوپر آئی اور اس مرد کلندر نے ٹھوکر مار کر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ زاہد تو عمر بن عبدالعزیز ہے کہ تخت کے اوپر بیٹھا ہے، دولت اس کے سامنے ہے، عہدے ہیں، سارا کچھ ہے، اگر چاہے تو سب کچھ لے سکتا ہے، لیکن کہا کہ زاہد اور پرہیزگار تو وہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس میں رسول اللہ کی رضا شامل ہو، اللہ کے حبیب کی خوشنودی ہے، رب کا حکم ہے، فرمایا کہ زاہد تو وہ ہے۔ اور پھر انہی شہنشاہ لوگوں میں سے ایک نام شہنشاہ ہند سلطان محمد اورنگزیب عالمگیر کا بھی ہے، یہ بھی مرد کلندر تھا، تخت کے اوپر بیٹھا تھا، بڑی بادشاہی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، اگر محبت تھی تو دین اسلام کی محبت، سب کچھ تھا۔ اور یاد رکھیں کرو فر اور جلال، جاہ و جلال کے ساتھ زندگی گزارنے والے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، ان کے نشان بھی ختم ہو گئے، لیکن اس مرد کلندر کا نام آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر دین اسلام کے اوپر عمل کیا، تو اللہ نے پھر مرتبہ دیا، شان و شوکت دی۔ ایک نام ہے تاریخ میں سنہری نام لکھا ہوا ہے کہ اگر اورنگزیب عالمگیر وہ بادشاہ ہے کہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی کبھی بھی دین اسلام کی خلاف ورزی نہیں کی، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو توڑا نہیں، کبھی بھی قرآن کے علاوہ کسی اور طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، کبھی بھی رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات کی دی ہوئی اس بادشاہی کو غلط طور پہ استعمال نہیں کیا، بلکہ سجدہ شکر ادا کیا اور جتنا کچھ ہو سکتا تھا دین اسلام کی خدمت کی، تو اللہ نے پھر رہتی دنیا تک ایک نام رکھا۔ اور بھی تو تھے نا مغلیہ بادشاہ، اور بھی تھے، لیکن نام و نشان نہیں ہے۔ اگر کسی کا تذکرہ کیا بھی جاتا ہے تو پتہ نہیں کن کن الفاظ کے ساتھ لوگ تذکرہ کرتے ہیں۔ اور بھی بڑے روب دبدبا والے بادشاہ آئے، سلطنتیں، تخت تھے ان کے، لیکن نام و نشان مٹ گئے، کسی کو نام بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن یہ مرد کلندر یہ تخت کے اوپر بھی بیٹھا، سارا کچھ کیا، لیکن آج بھی نام زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس رب نے یہ عزت عطا فرمائی تھی، اپنا سب کچھ اسی رب کے نام پہ قربان، پھر بقا ہوتی ہے۔ اب جس مالک کو خالق نے عہدہ دیا ہے، چاہیے تو یہ کہ اس کا میرا حکم بھی مانا جائے، سجدہ شکر ادا کیا جائے، جو اس نے نعمت دی ہے اس نعمت پر اس کریم رب کا احسان مند بندہ بنے، اس کا احسان کا شکریہ ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ آپ سے غیر ہو جائے
اور سمجھے جی بس میرا ہی سب کچھ ہے، میں جس طرح چاہوں کر سکتا ہوں، وہ خدا ان ربک ان عذاب ربک لشدید ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب تیرا رب پکڑ کرتا ہے پھر کروڑوں کے چاہنے والے بھی ہوں، بندے کی تھوڑی اوقات بھی نہیں دیتے، کروڑوں لوگ محبت کرنے والے ہوں، کروڑوں لوگ چاہنے والے ہوں، یہ ہماری جان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جب رب کی پکڑ آتی ہے تو کوئی بندہ قریب نہیں آ سکتا، پھر ذلت مقدر بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبب کچھ اور ہی ہے جس کو تو سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ذریعے سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں پکڑا گیا تو اس وجہ سے نہیں، پکڑ اس وجہ سے آئی ہے جب دین اسلام کے خلاف کوئی چلا ہے تو اللہ نے پھر اس کو پکڑ لیا، اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ جب بھی کوئی دین اسلام کی عزت کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، خار ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں پلے بچتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ فلاں وجہ سے پکڑا گیا تھا، نہیں، اصل وجہ یہ تھی کہ دین اسلام کی عزت کے اوپر جب حملہ کیا گیا تو اللہ نے پھر اس کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کیا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جب سے دنیا بنی ہے، یہ نظام چلا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جب بھی کسی نے اللہ کے دین کی طرف ہاتھ بڑھایا تو رب نے اس ظالم کو پکڑا اور پھر عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو عزت اسی میں ہے کہ بندہ دین اسلام کی طرف توجہ کرے، پورا پورا دین اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں دیندار بہر دین کا پتہ ہی نہ ہو، قرآن پڑھا تو دیندار بنا، اور جب قرآن کو چھوڑا تو پھر دین کا پتہ ہی نہ ہو کہ دین گیا کدھر۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں عزتیں دی ہیں، اللہ نے جو تمہیں مقام دیا ہے، شہرت دی ہے، تو اس کو چاہیے یہ کہ جس رب نے یہ عزتیں، مقام اور شہرت دی ہے اس رب کا شکر ادا کرو اور دین اسلام کی خدمت کرو، دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، دین اسلام کی جتنی بھی کر سکتے ہو مدد کرو، دین اسلام کے اوپر عمل کرو، کوشش تو کرو۔ یہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو بندہ بھی دین اسلام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسلام اس کو پھر قیامت تک کھڑا رہتا ہے۔ لاکھوں آئے، نام و نشان مٹ گئے، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیں جس نے بھی اسلام کے ساتھ وفا کی، اسلام کا کام کیا، اسلام کے ساتھ کھڑا ہوا، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، آج بھی لوگوں کی زبانیں ان کے نام سے تر و تازہ ہیں۔ جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو ذکر خیر کیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ دین اسلام کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہو جائے۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بچپن میں ہی آپ کا شوق تھا، ان کا عقائد جو تھے نا بزرگوں کے عقیدے کے مطابق تھے۔ آج سب سے پہلی بات جس کو چھیڑا جاتا ہے، بندے کو تھوڑی سی شہرت ملنے کی دیر ہے، تھوڑا سا مشہور کیا ہوا، 2 3 4 لوگ اگر بات سننے لگے تو بندہ جو ہے وہ آپ سے بیر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنی کوئی نئی بات کروں۔ عجیب عجیب قسم کے دین کے جو ہیں وہ تفصیلات ہوں گی، عقائد کی تفصیلات ہوں گی۔ اتنا بڑا بادشاہ برصغیر پاک و ہند کا، لیکن عقیدہ وہی ہے کہ پختہ سنی بزرگوں کے عقیدے کے اوپر، اور بچپن میں ہی آپ کو شوق تھا شرعی لباس۔ آج ہمارا نوجوان پر تھوڑا بہت جو ہے وہ سنبھلا نہیں ہے، لباس شریعت کا گیا، سر پہ ٹوپی رکھنا عیب سمجھا جاتا ہے، چہرے کے اوپر داڑھی رکھنا یہ بھی آج کل عیب شمار کیا جاتا ہے کہ میں کیوں رکھوں، میں کیوں جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق شکل بناؤں۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، مسجد کی طرف وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، اگر میں مسجد کی طرف آؤں گا تو لوگ مجھے پرانے خیال کا تصور کریں گے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بچوں کے ذہن میں ڈالی گئی، ماں باپ ڈالنے والے، استاد ڈالنے والے اور رہنما ڈالنے والے، اس طرح کر کے ان بچوں کو دین اسلام سے دور کیا گیا، مسجد سے دور کیا گیا، قرآن سے دور کیا گیا اور اپنے بزرگوں سے دور کیا گیا، اس طرح برگلا کر۔ لیکن عالمگیر بادشاہ بچپن کا دور ہے، سر کے اوپر ٹوپی رکھتے تھے، امامہ سجایا ہوا ہوتا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو نا بچپن کے دور میں فقیری شہزادہ کہتے تھے، کہتے تھے یہ فقیر باتیں ہوتی ہیں نا، لوگ تانے دیتے ہیں، یہ تو جو ہے وہ سیدھا سادہ لوگ، اللہ لوگ ہیں، یہ سائیں لوگ ہیں، یہ
تو فرمایا بچپن کا دور ہے، امامہ سجایا ہوا ہے، سب کچھ لوگ تانے دیتے تھے یہ فقیری سجاتا ہے، نمازی ہے، نماز پڑھ لی تو کہتے تھے یہ ریاکار ہے، یہ تذکرہ کر رہا ہے آپ میں، ریاکاری کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، ہزاروں باتیں سنی، لیکن کبھی بھی دین اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آج ہم اگر ایک بات سن لیں، نماز پڑھی واپسی، گناہ تو ہے نا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو نماز کے اوپر ٹوکا گیا، کسی کی بات کی وجہ سے اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک نماز پڑھی تو کسی نے کہا کہ بڑا نمازی بن گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اور نماز پڑھتا، لیکن ہم نے نماز ہی چھوڑ دی، کہا کہ نماز کی وجہ سے مجھے بات کیوں سننا پڑی۔ تو یہ معاملات ہیں، بڑے تانے دیے گئے کہ فقیری شہزادہ ہے، ریاکار ہے، فلاں ہے، فلاں درویش ہے، اللہ لوگ ہے، اس کو سلطنت کے معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے، سارا کچھ سنا لیکن نہ نماز چھوڑی، نہ حضور کی سنت والا لباس چھوڑا، نہ سر کے اوپر پگڑی رکھنا چھوڑی، سب کچھ برداشت کیا، اس لیے کہ اللہ نے ساری کامیابی رکھی ہی دین اسلام۔ پھر وقت آیا تخت کے اوپر یہ شہزادہ بیٹھا، اور پھر تخت کے اوپر بیٹھنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ آپ کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ بچپن کے دور میں آپ کو قرآن پاک کی چند صورتیں یاد تھیں، لیکن جب یہ شہزادہ تخت کے اوپر بیٹھا اور پھر اس طرح کا نہیں جس طرح کہ آج کے تخت ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، یہ ٹکڑا جو ہے یہ پاکستان ہے، یہ ٹکڑا افغانستان ہے، یہ ٹکڑا جو ہے وہ عراق ہے، یہ ٹکڑا یہ شام ہے، یہ یمن ہے، ایسی بات نہیں تھی، بڑی وسیع سلطنت تھی اس کی اور ہزاروں مصروفیات ہوتی تھی۔ آج تو ہم سب لوگ ویلے ہی ہیں تقریباً، کوئی بس جو بیٹھا ہے مسند کے اوپر، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، اگر کوئی آ بھی گیا تو پھر پہلی بات ہے بات نہیں سننی، اگر سننی بھی ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ مہینوں کے اوپر چلا جاتا ہے، اور جب فیصلہ دیا جاتا ہے، کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس کا کیس تھا وہ تو مر گیا۔ اتنا نظام بنا ہوا ہے، لیکن اس وقت یہ معاملات نہیں تھے، بڑی مصروفیات ہوتی تھی۔ روایت میں لکھا ہے چند صورتیں یاد تھی بچپن میں، لیکن جب یہ شہزادہ تخت کے اوپر بیٹھا تو محنت کر کے 4 سال میں پورا قرآن حفظ کیا۔ آج ہم کہتے ہیں جی بچے کی عمر چلی گئی ہے، 13 یا 14 سال کا بچہ ہو جائے، نہیں اس کی عمر ہے، اس کو مسجد میں جانے کا کیا کام ہے، جب اس کا پڑھنے کا دور تھا وہ تو چلا گیا، اب یہ قرآن میں پڑھ سکے گا، اب یہ قرآن کو پڑھ کے کرے گا کیا؟ تو یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، عمر چلی گئی اب کیسے یہ پڑھ سکتا ہے؟ یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جب تخت کے اوپر بیٹھا تو چھوٹی موٹی عمر نہیں تھی، بڑی عمر تھی، جوانی کا دور تھا، 4 سال میں قرآن کو حفظ کیا اور پھر ساری زندگی قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ ایسا کوئی ہے؟ ہمارے صورتحال تو یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر سورۃ اخلاص نہیں آتی، قل واللہ دیکھ کر قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنے نہیں آتی، اور یہ بھی تو مسلمانوں کا امیر تھا، وقت کا شہنشاہ تھا کہ 4 سال کی محنت کر کے پورے قرآن کو حفظ کیا اور پھر اس پورے قرآن کو ساری زندگی پڑھتا بھی رہا اور اپنی ساری سلطنت میں اس قرآن کا نظام بھی نافذ کیا۔ تو اللہ نے پھر عزت بھی دی، مقام بھی دیا، شہرت بھی دی، جتنے دن جیا عزت کے ساتھ جیا، مقام کے ساتھ جیا، مرتبے کے ساتھ جیا، دین اسلام کی پیروی کرتا ہوا جیا، اور جب اس دنیا سے گیا پھر لوگوں نے واہ واہ بھی کی اور قیامت تک ان کا نام بھی زندہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو پڑھا بھی ہے اور قرآن کے اوپر عمل بھی کیا۔ آج ہمارے سامنے ہیں ہمارے جو اقتدار والے لوگ ہیں، کتنے ذلیل ہوتے ہیں، جب اقتدار میں آئے پھر بھی ذلت، جب اقتدار سے اترے پھر بھی ذلت۔ وجہ کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے، جس کو تو سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب تبصرہ کرنے والے تبصرہ کرتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ پکڑا گیا ہے، وہ فلاں چیز کی پکڑ نہیں ہے، پکڑ یہ ہے کہ دین اسلام کی عزت کے اوپر ہاتھ جو ڈالا ہے تو اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اصل سبب یہ ہے دین اسلام سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، تو اس وجہ سے پکڑ ہوئی، پھر ساری دنیا کے سامنے تماشا بن گئے، ذلیل اور رسوا بن گئے۔ وہی لوگ جو سلامیاں کرتے تھے وہ تھپڑ مارنے لگے،
وہی لوگ جو قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے وہ پاؤں کے نیچے رونے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر زندگی میں کوئی عزت والا کام کیا ہوتا تو اللہ قیامت تک عزت میں عطا ہوگا. عزت رب نے رکھی ہی اسلام میں ہے، عزت اللہ نے رکھی ہی قرآن میں ہے. کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جس نے بھی اسلام اور قرآن کے ساتھ وفا کی ہے اللہ نے اس کی عزت کو اور زیادہ بلند کر دیا. اس لیے ہماری چیز جو ہے وہ اسی میں ہے، ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اسلام کی طرف متوجہ ہیں. ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اسلام میں داخل ہونا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے ہم اپنے 80% معاملات اسلام سے دور رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ مسجد میں اسلام ہو، قرآن پڑھتے ہوئے اسلام ہو، باقی معاملات میں اسلام نہیں. دکانداری ہے، اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قانون بنانا ہو تو اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور عالمگیر بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے دور میں مسجدیں تعمیر کی، مدارس تعمیر کیے، اور آج مساجد کو تعمیر کرنا تو دور کی بات ہے، مساجد کو بند کیا جاتا ہے. مدارس کو بند کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، مساجد کو بند کرنے کی. قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن کی تعلیمات کو نکال دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلام جو ہے وہ ضروریات پوری نہیں کر سکتا، لہذا ہم اپنا علیحدہ قانون بنائیں گے جو ہماری ضرورت پورا کرے. اور پھر تماشا کیا ہوتا ہے جب قانون بنایا جاتا ہے ضرورت پوری کرنا تو دور کی بات ہے، جس غریب کے منہ میں لقمہ ہوتا ہے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے. اس لیے کہ ضرورتیں تو اسلام نے پوری کرنی ہیں، معاملات تو اسلام نے سدھارنے ہیں، لیکن ہم نے اس اسلام کو دور کر دیا اور اسلام کو چھوڑ کر نئی چیزیں لے کے آتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز لے آؤ تو امن آئے گا، خوشحالی آئے گی، رزق آئے گا، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے تیرے لیے رزق بھی اسلام میں ہے، تیرے لیے امن بھی اسلام میں ہے، تیرے لیے خوشحالی بھی اسلام میں ہے، تیرے لیے عزت بھی اسلام میں ہے. ہر وہ خیر اور بھلائی جو تو چاہتا ہے اللہ نے وہ ساری کی ساری اسلام میں رکھی ہے. اور اسلام کے اوپر عمل کرے گا تو یہ ساری چیزیں ملیں گی، اور اگر اسلام کے اوپر عمل نہیں کیا تو پھر یہ باتیں ہی ہیں جو رہ جاتی ہیں، باقی ملتا کچھ نہیں ہے. ہزاروں باتیں سنتے ہیں اور سنتے آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہوگا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک عوام کو بے وقوف بنایا جائے گا اور عوام بے وقوف بنتی رہے گی. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے اب ہزاروں باتیں سن چکے ہیں، ہزاروں اور آگے سنیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن دین اسلام ہی مسلمانوں کی ہر ضرورت کو پوری کرے گا. اس کے علاوہ اور مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ کوئی چیز بنی ہے اور نہ قیامت تک بن سکتی ہے. آپ جو ہے وہ بچپن کے زمانے میں نمازیں بھی پڑھتے تھے. میں مسلمان بادشاہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیسے ہوتے تھے. نمازیں پڑھتے پابندی کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، قرآن پاک کے احکامات کے اوپر عمل کرتے. اپنے دور میں مساجد تعمیر کرتے تھے، مدارس تعمیر کرتے تھے، اور مکمل طور پر اسلامی احکام کو نافذ کرتے تھے. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے سب سے بڑا جو کام کیا تھا اپنی پوری سلطنت میں اسلام کے قانون کو نافذ کیا. پوری سلطنت میں زور لگایا اور اپنا روب اور دبدبا اور اپنی جو ہے وہ بادشاہت کی جو تخت تھا اس کا استعمال کیا. کس لیے؟ جھگڑا فساد کے لیے نہیں ہے، اپنی جو ہے وہ مال و دولت بنانے کے لیے نہیں ہے، یا اپنی واہ بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اگر اپنے تخت کو استعمال کیا ہے تو اسلام کے لیے استعمال کیا ہے کہ جہاں تک میری بادشاہی ہو اور میرے رعایا ہوں وہاں تک اسلام جو ہے وہ پھیل جائے. اور پھر جب ان کا وقت اخیر آیا تو اپنے خلفاء کو وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ میرے نا 4 روپے جو میں نے ٹوپیاں بنا کے استعمال کیے وہ میرے پاس بچے ہوئے ہیں، اور 5 روپے جو میں قرآن پاک کی کتابت کرتا تھا ان کی مزدوری ہے. ٹوٹل 9 روپے تھے. یہ وقت کا وہ بادشاہ عالمگیر بادشاہ کہ جس کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ آج کے دور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور مال و دولت اور خزانے اس قدر زیادہ تھے کہ بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا. یہ وہ وقت کا بادشاہ ہے. جب اس کا وقت وصال آیا تو اس کا کل ترکہ کتنا تھا؟ 4 روپے ٹوپی کی اجرت تھی اور 5 روپے ایسا ترکہ تھا
کہ جو قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے ان کا ٹوٹل 9 روپے تھے اس بادشاہ قطر کا، اور کہا کہ یہ 4 روپے جو ہیں اس سے میرا کفن و دفن کیا جائے، اور 5 روپے جو قرآن پاک کی کتابت کی اجرت ہے یہ میرا اپنا ذاتی مال ہے، اس کو رائے خدا میں خرچ کر دیا جائے۔ آج تو ماشاءاللہ کسی کو 3 یا 4 دن اقتدار ملے صحیح، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کتنا جو ہے ماشاءاللہ اس نے ایمانت داری کی ہے۔ لسٹ بنتی ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، یا 3 یا 4 دن کے لیے بیٹھا تھا اور اس قدر عوام کا جو ہے وہ نقصان کیا، اس قدر جو ہے وہ ہاتھ مارا کہ لوگ سوچتے رہ گئے کہ پتہ نہیں کر کیا گیا، اور پھر ساری قوم کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دیا، رونے پہ مجبور کر دیا۔ 4 دن کے لیے بیٹھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سینے میں اسلام نہیں ہوگا، قرآن نہیں ہوگا، پھر یہی صورت ہے، پھر جو بھی آئے گا وہ ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے گا۔ ہماری بقا، ہماری عزت، ہماری شہرت، ہمارا مقام، سب کچھ اللہ نے اسلام میں رکھا، اور اسلام ہی ہمیں سکون دے سکتا ہے، اسلام ہی ہمیں امن دے سکتا ہے، اسلام ہی ہمیں روزی دے سکتا ہے، سب کچھ ہمیں اسلام میں دینا ہے۔ اور اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر ان لوگوں کی چوپڑی ہوئی باتیں اور جو ہے وہ دلکش باتوں کو سن کر کہا کہ نہیں نہیں، نعرے لگا دیے اور جو ہاں میں ہاں ملا دی، تو پھر یہی باتیں ہی رہ جائیں گی، اور ہاں میں ہاں یا خالی نعرے رہ جائیں گے، اور کچھ نہیں بچے گا۔ اسلام ہی نے تمہیں بقا عطا کرنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اوپر عمل کریں۔ ہمارا ترقی یافتہ ملک ہے، اور کیسے ترقی ہے؟ سرکاری ادارہ ہو یا پرائیویٹ ادارہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، ترقی یافتہ ملک ایسا ترقی یافتہ ملک ہے کہ قومی زبان اور مادری زبان بولنے والے کو جاہل، بیوقوف اور ان پڑھ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ قومی زبان والے کی عزت ہو، مادری زبان والے کی لوگ عزت کریں، نہیں، ان کو کہا جاتا ہے جاہل، انگلش بولیں، فلاں بولیں، فلاں بولیں۔ بولیوں میں ترقی نہیں رکھی، ترقی اللہ نے رکھی ہے حسن افعال میں، حسن اعمال میں۔ کام بندے اچھا کرے تو پھر اللہ ترقیاں عطا فرماتا ہے، دین اسلام کے اوپر بندہ عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیاں عطا فرماتا ہے، اور ترقی اتحاد میں ہے۔ اب ہم اتحاد پہ قائم کیوں نہیں، منتشر کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے برے خیالات ہیں۔ بس آخری بات ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کرو۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ متحد نہیں ہو سکتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ برے خیالات ہمارے اپنے۔ کسی کو نا 2 دوست بیٹھے ہیں، تیسرا وہاں پہ بیٹھا ہو بات کر رہا ہو تو فوراً وہ سمجھتا ہے یہ میرے خلاف بات کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہے۔ کسی نے کسی کو دیکھ کر مسکرا دیا تو فوراً جو ہے وہ برے خیالات ذہن میں آنے شروع ہو گئے کہ مجھے دیکھ کر مسکرایا ہے، لگتا ہے کہ میری کسی بات کا مذاق اڑایا ہے۔ بس یہ سوچ ہی ہوتی ہے کہ فلاں میرے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو تو فرصت ہی نہیں ہوتی کہ تیرا وہ خیال اپنے ذہن میں لائے۔ تم بس کسی سوچ میں دوسرے کا ہم برا کر جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم متحد نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا ان کثیرا من الظن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایمان والوں خیالات سے بچو، بہت زیادہ خیالات بندے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ چھوڑو خیالات، اپنی زندگی کی طرف توجہ کرے۔ کوئی ہنستا ہے تو ہنسے، کوئی روتا ہے تو جو بھی وہ کرتا ہے اس کے معاملات اس کی طرف ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنی ذات کے اوپر توجہ کرو کہ تم کس مقام پہ کھڑے ہو، تم نے دین اسلام کے ساتھ کتنی وفا کی ہے، تم نے قرآن کے اوپر پڑھ کے کتنا عمل کیا ہے، تم نے دین اسلام کا کتنا حق ادا کیا ہے، جس رب نے تمہیں زندگی دی ہے اس رب کے کتنے حکم مانے ہیں، جس رسول اللہ کے تم امتی ہو اس رسول کی سنتوں کے اوپر عمل کتنا کیا ہے، تم سے یہی پوچھا جائے گا۔ اور اگر تم نے ادھر ادھر کے خیالات اپنے ذہن میں ڈالے تو یاد رکھو اثم، اللہ فرماتا ہے یہ زیادہ خیالات بندے کو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو گناہ کی طرف جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے